بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ حنین، تیسرا مرحلہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے جو آپ کی اسلامی دعوت کے ان نتائج کی نمائندگی کرتا ہے جنہیں آپ نے تقریباً 23 سال کی طویل جد و جہد، مشکلات و مشقت، ہنگاموں اور فتنوں، فسادات اور جنگوں اور خریز مارکوں کے بعد حاصل کیا تھا۔ ان طویل برسوں میں فتح مکہ سب سے اہم ترین کامیابی تھی جو مسلمانوں نے حاصل کی۔ اس کی وجہ سے حالات کا دھارا بدل گیا اور عرب کی فضا میں تغیر آ گیا۔ یہ فتح در حقیقت اپنے ماقبل اور مابعد کے دونوں زمانوں کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ قریش اہل عرب کی نظر میں دین کے محافظ اور انصار تھے اور پورا عرب اس بارے میں ان کے تابع تھا، اس لیے قریش کی سپر اندازی کے معنی یہ تھے کہ پورے جزیرہ نماء عرب میں بت پرستانہ دین کا کام تمام ہو گیا۔ یہ آخری مرحلہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ نمبر 1 مجاہدہ اور قتال، نمبر 2 قبول اسلام کے لیے قوموں اور قبیلوں کی دوڑ۔ یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں اور اس مرحلے میں آگے پیچھے بھی اور ایک دوسرے کے دوران بھی پیش آتی رہی ہیں۔ البتہ ہم نے کتابی ترتیب بھی اختیار کی ہے کہ ایک کو دوسرے سے الگ ذکر کریں، چونکہ پچھلے صفحات میں معرکہ اور جنگ کا تذکرہ چل رہا تھا اور اگلی جنگ اسی کی ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہاں جنگوں کا ہی ذکر پہلے کیا جا رہا ہے۔ غزوہ حنین، مکہ کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششتر تھے اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعد اڑیل، طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کے ساتھ مضر، یوسم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یہ الغار کی جائے، دشمن کی روانگی اور اوطاس میں پڑاؤ۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف لوگوں کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی کھینچ لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذو المجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ ماہر جنگ کی زبانی صفِ سالار کی تغلیظ۔ اوطاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں درید بن سما بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنی جنگی واقفیت اور مشورہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوطاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتریلی اور کھائی دار ہے، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتیں، بچے اور مال مویشی بھی کھینچ لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، واللہ تم میرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہتے ہو تو بھی تمہارے لیے شمشیر و سنا سے مسلح آدمی ہی مفید ہے، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے مد مقابل لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالائی جگہوں میں بھیج دو، اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیشے والے تم سے آ ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا، تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے،
واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگاؤں گا اور میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں۔ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ دشمن کے جاسوس۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں اللہ ہماری وہ حالت ہو گئی ہے جسے تم دیکھ رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاسوس۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین کی طرف۔ سنیچر 6 شوال سن 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکہ میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہم رکاب تھی۔ 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی اور 2,000 باشندگان مکہ سے، جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 جنہیں مع آلات و اوزار ادھار لیں اور عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن سب کے سبھی آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہے۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طریقوں پر سوار ہوگے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزری تھی۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے ایک دم اکٹھے ٹوٹ پڑے۔ اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف دیکھ نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی۔ یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے، جو ابھی نیا مسلمان تھا، کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔
ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے، وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا معید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین اتنی عمدہ صفیں بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے۔ ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے، اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا، لوگوں میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکاب تھام لی تھی۔ دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکارے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا، درخت والو، یعنی بیعت رضوان والو، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا، ہاں ہاں آئے آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کرن پڑ رہا تھا۔ فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا، شاہد الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا کہ جس کی آنکھ اس سے نہ بھر گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی قوت ٹوٹتی چلی گئی اور ان کا کام زوال پذیر ہوتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش۔ مٹی پھینکنے کے چند ہی ساعتیں گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہوئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے بعد جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی اس قول میں اشارہ فرمایا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تعاقب۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلا کی طرف بھاگا اور ایک نے اوتاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں
تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوتاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے۔ البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شہسواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا پکڑا، جسے ربیعہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں، جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہوئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن تھی۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و محبوبنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔